بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی قال وإذا خرج أحد الزوجين إلينا من دار الحرب مسلما وقعت البينونة بينهما وقال الشافعي رحمه الله لا تقع ولو سبي أحد الزوجين وقعت البينونة بينهما بغير طلاق وإن سبيا معا لم يقع البينونة وقال الشافعي رحمه الله وقعت۔ فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے نزدیک کوئی شخص دارالحرب سے، یعنی دارالحرب جو غیر مسلموں کا ملک ہے اور اس کے ساتھ ہمارے سفارتی تعلقات بھی نہیں ہیں، وہاں میاں بیوی ہے کوئی، لیکن ان میں سے کوئی ایک، چاہے وہ بیوی ہو یا شوہر، دونوں میں سے کوئی ایک دارالاسلام آ جائے، ہمارے ملک آ جائے، مسلمانوں کے ملک، پکا ہی آ جائے بغیر ویزے کے، یعنی دارالحرب میں میاں بیوی ہے، وہاں سے ان دونوں میں سے کوئی ایک دارالاسلام آ جائے پکا دارالحرب کو چھوڑ کر، تو ایسی صورت میں ہمارے نزدیک ان کا یہ نکاح ختم ہو جائے گا، دونوں کے درمیان جدائیگی آ جائے گی، یعنی نکاح ختم ہو جائے گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرح نکاح ختم نہیں ہوگا۔ اس مسئلے کی دوسری صورت یہ ہے کہ اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک دارالحرب سے گرفتار کر کے قیدی بنا کر دارالاسلام لایا جائے، یا جنگ میں دارالحرب کے لوگوں میں سے کسی کو قیدی بنا کر دارالاسلام لایا جائے، تو ایسی صورت میں بھی ہمارے نزدیک نکاح ختم ہو جائے گا، لیکن یہ نکاح جو ختم ہوگا اس کو ہم طلاق نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے کہ فسخ نکاح، بس نکاح ختم ہو گیا، لیکن یہ طلاق نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی طرف سے دی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر عورت گرفتار کر لی جائے تب بھی اس کو طلاق نہیں کہہ سکتے۔ تو اگر ہمارے نزدیک دونوں میں سے کوئی ایک خود آ جائے مسلمان بن کر دارالحرب میں، تب بھی نکاح ختم ہو جائے گا، یا دونوں میں سے کسی ایک کو قیدی بنا کر دارالاسلام لایا جائے تب بھی نکاح ختم ہو جائے گا۔ لیکن تیسری صورت اس مسئلے کی یہ ہے کہ میاں بیوی کو اکٹھے گرفتار کر کے قیدی بنا کر دارالاسلام لایا جائے، تو ایسی صورت میں ہمارے نزدیک نکاح ختم نہیں ہوگا، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک نکاح ختم ہو جائے گا۔ اب اس مسئلے کی تین صورتیں ہیں۔ پہلی صورت میں کوئی ایک مسلمان ہو کر خود آ جائے، غلام بنا کر نہیں، قیدی بنا کر نہیں لایا گیا، تو ہمارے نزدیک نکاح ختم۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک نکاح ختم نہیں ہوگا۔ دونوں میں سے کوئی ایک قیدی بنا کر لایا جائے تو ہمارے نزدیک بھی نکاح ختم ہو جائے گا، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک۔ لیکن دونوں اکٹھے گرفتار ہو کر ہمارے پاس آ جائے، یعنی اکٹھے گرفتار ہو جائے اور دارالاسلام آ جائے، تو ہمارے نزدیک نکاح ختم نہیں ہوگا، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک نکاح ختم ہو جائے گا۔ اب وجہ اختلاف کیا ہے، اس مسئلے کا حاصل اور سبب کیا ہے؟ تو اس مسئلے کا حاصل اور سبب یہ ہے کہ ہمارے نزدیک نکاح ختم ہوتا ہے جب میاں بیوی میں جدائیگی آ جائے، ان دونوں کا ملک الگ الگ ہو جائے، ایک دارالاسلام میں رہ جائے، دوسرا دارالحرب میں رہ جائے، تو جب ملک الگ الگ ہو جائے گا، جدائیگی آ جائے گی، تو ہمارے نزدیک نکاح ختم ہو جائے گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ملک کے جدا ہونے سے نکاح ختم نہیں ہوتا، ان کے نزدیک نکاح ختم ہوتا ہے قیدی بننے سے۔ وہ فرماتے ہیں دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں قیدی بن جائے تو نکاح ختم ہو جائے گا۔ اس لیے جن صورتوں میں ہمارے نزدیک جدائیگی آ رہی ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک دارالحرب آ گیا، دوسرا دارالاسلام آ گیا، دوسرا دارالحرب رہ گیا، چاہے وہ قیدی بن کے آیا یا خود مسلمان ہو کر آیا پکا، تو ہمارے نزدیک نکاح ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ملک میں جدائیگی آ گئی، اس کا ملک الگ ہو گیا، اس کا الگ ہو گیا۔
لیکن دونوں اکٹھے قیدی بن کر آ جائے یا دونوں اکٹھے مسلمان ہو کر آ جائے تو ہمارے نزدیک نکاح ختم نہیں ہوتا۔ بے شک دونوں قیدی بن کر آئے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں دونوں دارالاسلام میں ہیں، ابھی اکٹھے ہیں، تو ملک جدا جدا نہیں ہے، تو ہمارے نزدیک نکاح ختم نہیں ہوگا۔ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک چونکہ دونوں قیدی بن گئے ہیں تو ان کے نزدیک قیدی بننے سے نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی ایک قیدی بن جائے تو ان کے نزدیک قیدی بننے سے نکاح ختم ہوگا، ہمارے نزدیک ملک کے جدا جدا ہونے سے نکاح ختم ہو جائے گا۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ملک کے جدا جدا ہونے سے صرف اتنا فرق آتا ہے، صرف اتنا اثر آتا ہے کہ انسان کی ولایت ختم ہو جاتی ہے، یعنی انسان اپنے دوسرے پارٹنر پر جو حقوق رکھتا ہے وہ حقوق ختم ہو جاتے ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ ولایت کا ختم ہو جانا، اس کا جدائیگی میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، اس کا نکاح کے ختم ہونے میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یہ ایسے ہے کہ جیسے کوئی حربی ویزا لے کر دارالاسلام آ جائے، تو اب جب وہ دارالاسلام میں جب تک رہے گا اس کا اپنی بیوی پر ولایت نہیں ہے، حقوق نہیں ہے، لیکن نکاح ختم نہیں ہوتا۔ اسی طرح کوئی مسلمان ویزا لے کر دارالحرب چلا جائے تو اب ولایت تو ختم ہو گئی لیکن نکاح ختم نہیں ہوتا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ملک کی جدائیگی سے صرف ولایت ختم ہوتی ہے۔ جب ولایت ختم ہوتی ہے تو ولایت کے ختم ہونے سے نکاح میں فرق نہیں آتا، وہ جدائیگی میں کوئی اثر انداز نہیں ہوتی۔ جدائیگی سے مراد نکاح کے ختم ہونے پر ولایت کا نہ ہونا کوئی اثر انداز نہیں ہوتا۔ تو ملک کے جدا ہونے سے صرف ولایت ختم ہوتی ہے، اور ولایت جو ہے یہ نکاح کے ختم ہونے پر اثر انداز نہیں ہوتا، اس سے نکاح ختم نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اس کو انہوں نے دو مثالیں دی۔ باقی جہاں تک قیدی ہونا ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ جب انسان قیدی ہوتا ہے تو قیدی ہونا تقاضا کرتا ہے کہ جس شخص نے قید کیا ہے یہ شخص مکمل اس کا ہو جائے، یعنی یہ مکمل اس کا غلام بن جائے، خالص اس کا ہو جائے۔ اور خالص اس کا تب ہوگا جب اس کا کسی کے ساتھ تعلق نہ رہے۔ اگر اس کا یہ شادی شدہ ہے تو اس کا نکاح ختم ہو جائے گا، تب ہی یہ خالص اس بندے کا ہو سکتا ہے جس نے اس کو قیدی بنایا ہے۔ اسی وجہ سے اگر جس کو قیدی بنایا جائے اس پر اگر کوئی قرضہ وغیرہ ہو تو وہ قرضہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اب وہ خالص کس کا ہے؟ جس نے اس کو قیدی بنایا ہے۔ اگر ہم باقی لوگوں کو حقوق دے دیں تو پھر وہ خالص قیدی بنانے والے کا نہیں رہے گا، اس لیے غلام اور قیدی جو ہے وہ خالص اس کا ہوتا ہے جس نے اس کو قیدی اور غلام بنایا ہوتا ہے۔ تو یہ تقاضا کرتا ہے یہ خالصیت کہ نکاح بھی ختم ہو اور اس کے اوپر جو باقی حقوق ہے وہ بھی ختم ہو جائے، اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قیدی بننے سے نکاح ختم ہو جائے گا۔ یہ امام شافعی کے دلائل تھے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ جدائیگی، جو ملک میں جدائیگی آ جاتی ہے وہ چاہے حقیقتاً ہو، یعنی دونوں کے ملک جدا جدا ہو جائے، یا حکمن ہو۔ حکمن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک ایسی جگہ چلا گیا ہے جہاں سے ابھی وہ واپس نہیں آ سکتا اپنی مرضی سے، تو چاہے یہ جدائیگی حقیقتاً ہو یا حکمن ہو، لیکن جب جدائیگی آ جاتی ہے تو نکاح کے جو مصالح ہے اور نکاح کے جو حقوق ہے وہ ادا نہیں ہوتے۔ جب وہ ادا نہیں ہوتے تو یہ ایسے ہو گیا کہ کوئی شخص اپنے محرم سے نکاح کر لے۔ اب اپنے محرم سے اگر کوئی شخص نکاح کر لے تو اس سے وہ نکاح کے جو حقوق اور مصالح ہیں وہ تو وجود میں نہیں آئیں گے، اس لیے کہ وہ حرام ہے۔ تو اسی طرح جب ملک جدا ہو جائے تو نکاح کے جو مصالح ہے، جو حقوق ہے، وہ بھی وجود پذیر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ دونوں ایک جگہ نہیں ہے تو نکاح کے حقوق کیسے پورے ہو سکتے ہیں؟ جب نکاح کے حقوق پورے نہیں ہو سکتے تو پھر لہٰذا اس نکاح کو ختم کر دیا جائے، جیسے محرم کے ساتھ نکاح کے حقوق پورے نہیں ہو سکتے تو نکاح کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہم فرماتے ہیں کہ جدائیگی آنے سے ہم نکاح کو ختم کر دیں گے۔ باقی جو آپ نے کہا کہ قیدی بننے سے نکاح ختم ہوتا ہے اس لیے کہ وہ خالص قیدی بنانے والے کا حق ہے، تو بات یہ ہے کہ قیدی بننے سے انسان غلام بن جاتا ہے، اور غلام ہونا یہ نکاح کے منافی نہیں ہے ابتداءً،
یعنی اگر کوئی شخص غلام ہو تو اس کا اگر آپ نکاح کراتے ہیں تو نکاح ہو جائے گا، یہ مسائل آپ نے پیچھے پڑھ لیے۔ تو جب غلام ہونا ابتداءً نکاح کے منافی نہیں ہے، تو جب کوئی شخص پہلے سے شادی شدہ ہے اور وہ غلام بن جائے تو بقاً بھی نکاح باقی رہے گا، غلام ہونا نکاح کے منافی نہیں ہے، یعنی وہ نکاح ختم نہیں ہوگا۔ تو قیدی بننے سے نکاح پر کوئی اثر نہیں آئے گا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی غلام ہے، اس کی آپ نے شادی کرائی ہے اور پھر بعد میں آپ نے اس کو بیچ دیا، تو بیچنے سے نکاح پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ غلام کو بیچنا اس کا نکاح کے ساتھ کوئی منافات نہیں ہے، یہ نکاح پہ اثر انداز نہیں ہوگا۔ اسی طرح غلام ہونا یہ بھی نکاح پہ اثر انداز نہیں ہوگا، اس لیے کہ غلام ہونے اور نکاح میں کوئی منافات نہیں ہے۔ غلام کا بھی نکاح ہو سکتا ہے، تو جب ایک انسان کا پہلے سے نکاح ہوا ہے تو جب وہ غلام بن جائے تو اس کا نکاح کیوں ختم ہوتا ہے؟ نکاح تو تب ختم ہوگا جب دونوں میں منافات ہو، غلام ہونے میں اور نکاح ہونے میں، لیکن غلام کا نکاح خود جائز ہے۔ تو اس لیے غلام ہونے سے نکاح پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ باقی جو آپ نے یہ کہا کہ غلام ہونا یا قیدی ہونا تقاضا کرتا ہے کہ یہ شخص صاف اور خالص طور پر قیدی بنانے والے کا حق ہے اور خالص اس کا ہونا چاہیے، یہ اب اس کے ساتھ کسی کا حق نہیں ہونا چاہیے، تو فرماتے ہیں کہ یہ صرف عمل میں ہے کہ وہ شخص خاص اس بندے کے لیے عمل کرے گا بھی، اس لیے کہ جب اس نے اس کو غلام بنایا تو اب وہ اس کا مال بن گیا۔ اب جب مال ہے تو پھر خالص اس کے لیے ہے، یعنی خالص عمل اس کے لیے کرے گا، جو یہ کہے گا وہ کرے گا۔ لیکن نکاح کے معاملے میں خالص اس کے لیے نہیں ہے۔ نکاح جب اس کا ہوا ہے تو نکاح کے معاملات اور حقوق میں اس کا اس کے ساتھ کوئی عمل دخل نہیں ہے، اسی لیے جب غلام کا نکاح کروا دیا جاتا ہے تب بھی وہ غلام نکاح شادی شدہ ہونے کے باوجود خالص اسی آقا کا ہوتا ہے، مولا کا ہوتا ہے، اس پہ کوئی فرق نہیں آتا۔ مال کے لحاظ سے وہ خالص اس کا ہوتا ہے، باقی شوہر ہونے کے لحاظ سے وہ اپنی بیوی کا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ قیدی ہونا یا غلام ہونا یہ تقاضا کرتا ہے کہ مال ہونے کے اعتبار سے یہ اپنے آقا کا ہو، نکاح کے اعتبار سے نہیں، نکاح کے اعتبار سے تو اپنی بیوی کا ہی ہوگا۔ باقی جو آپ نے بات کی کہ مستأمن کی کہ کوئی شخص حربی ویزا لے کر آ جائے یا مسلمان ویزا لے کر چلا جائے دارالحرب میں، تو ملک تو جدا جدا ہو گیا لیکن نکاح ختم نہیں ہوتا۔ تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو مستأمن ہوتا ہے، یعنی ویزا لے کر جاتا ہے دارالحرب میں، یا کوئی حربی دارالاسلام میں آتا ہے ویزا لے کر، تو وہ حقیقتاً تو ملک جدا ہوتا ہے لیکن حکماً ملک جدا نہیں ہوتا۔ اور ہم نے کہا کہ حقیقتاً اور حکماً دونوں ملک جدا جدا ہو جائے، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ واپس جانا چاہے تو نہ جا سکے۔ لیکن یہاں پر بے شک جو ویزا لے کر آیا ہے وہ بے شک ملک جدا جدا ہے لیکن حقیقتاً جدا ہے، حکماً جدا نہیں ہے۔ اور حکماً جدا اس لیے نہیں ہے کہ جب وہ چاہے اپنے ملک واپس جا سکتا ہے، تو اس لیے یہاں پر جو ویزا لے کر آتا ہے وہ حکماً اپنے ملک میں ہی تصور ہوتا ہے، اگرچہ وہ اس ملک میں ہے لیکن حکم کے لحاظ سے اس کے تمام احکامات اپنے حکم اور اپنے ملک کے لحاظ سے باقی رہتے ہیں، اس لیے کہ وہ حکماً وہی کا باشندہ ہے، وہ جب چاہے جا سکتا ہے۔ اس لیے مستأمن پر اس مسئلے کو قیاس نہ کیا جائے۔ فرماتے ہیں عبارت کو دیکھیں، فرماتے ہیں اذا خرج احد الزوجین الینا من دار الحرب مسلما وقعت البینونۃ بینہما، فرماتے ہیں کہ جب میاں بیوی میں سے کوئی ایک دارالحرب سے مسلمان ہو کر آ جائے دارالاسلام میں، تو وقعت البینونۃ بینہما، تو دونوں کے درمیان جدائی آ جائے گی، یعنی نکاح ختم ہو جائے گا۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ لا تقع، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نکاح ختم نہیں ہوگا۔ وَلَوْ سُبِيَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ وَقَعَتِ الْبَيْنُونَةُ بَيْنَهُمَا بِغَيْرِ طَلَاقٍ، اگر دونوں میں سے کسی ایک کو قیدی بنا لیا جائے تب بھی دونوں کے درمیان جدائی آ جائے گی، نکاح ختم ہو جائے گا، لیکن بغیر طلاق، یہ نکاح بغیر طلاق کے ختم ہوگا، ہم اس کو طلاق نہیں کہیں گے۔ وَإِن سُبِيَا مَعًا لَمْ يَقَعِ الْبَيْنُونَةُ، لیکن اگر وہ دونوں ایک ساتھ قیدی بنائے جائے تو پھر نکاح ختم نہیں ہوگا، جدائی نہیں آئے گی۔
وقال الشافعی رحمہ اللہ وقعت، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بھی جدائیگی آ جائے گی، نکاح ختم ہو جائے گا۔ فالحاصل، مسئلے کا حاصل یہ ہے کہ ان السبب هو التباین دون السبی عندنا، ہمارے نزدیک نکاح ختم ہونے کا جو سبب ہے وہ ہے جدائیگی، یعنی دونوں ملکوں کا جدا جدا ہونا، ایک کا دارالحرب میں رہ جانا، دوسرے کا دارالاسلام آ جانا۔ دون السبی عندنا، ہمارے نزدیک قیدی بننا، غلام بننا، یہ نکاح کے ختم ہونے کا سبب نہیں ہے۔ وہو یقول بعکسہ، اور امام شافعی اس کا الٹ کہتے ہیں، یعنی ان کے نزدیک قیدی بننا نکاح کے ختم ہونے کی وجہ ہے، ملکوں کا جدا جدا ہونا وجہ نہیں ہے۔ لہو، امام شافعی کی دلیل یہ ہے کہ ان التباین اثرہ فی انقطاع الولایۃ وذلک لا یؤثر فی الفرقۃ کالحرب المستأمن والمسلم المستأمن۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ ملکوں کا جدا ہونا، اس کا اثر اور نتیجہ یہ ہے کہ انسان کی ولایت ختم ہو جاتی ہے، وذالک لا یؤثر فی الفرقہ، اور یہ ولایت کا ختم ہو جانا، یہ نکاح کے ختم ہونے میں کوئی اثر انداز نہیں ہوتا۔ جیسے کہ کوئی حربی ویزا لے کر ہمارے ملک میں آ جائے تو ملک تو جدا جدا ہو گئے، ولایت ختم ہو گئی، لیکن نکاح تو ختم نہیں ہوگا اس سے۔ اسی طرح والمسلم المستأمن، کوئی مسلمان ویزا لے کر چلا جائے، المستأمن، مستأمن یعنی امن لے کر چلا جائے، ویزا لے کر چلا جائے۔ اما السبی، باقی جہاں تک قیدی بننا ہے تو قیدی بننا فیقتضی الصفا للصابی، قیدی بننا یہ تقاضا کرتا ہے کہ یہ قیدی جو ہے یہ خالص قیدی بنانے والے کا ہو، جس نے قیدی بنایا اس کو یہ خالص اس کا ہو۔ ولا يتحقق الا بانقطاع النکاح، اور یہ خالص اس کا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا نکاح ختم نہ ہو جائے۔ ولہذا يسقط الدین عن ذمۃ المصبہ، اسی وجہ سے تو جس کو قیدی بنایا جاتا ہے اس کے ذمے سے قرض بھی ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اب وہ خالص اس کا ہے جس نے اس کو قیدی بنایا ہے، تو اب کسی دوسرے کا حق اس پر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے امام شافعی فرماتے ہیں کہ قیدی ہونا تقاضا کرتا ہے کہ خالص آقا کا ہو، اب یہ غلام ہے، اور یہ تب ہی ممکن ہے کہ خالص آقا کا ہو کہ جب اس کا نکاح اور باقی سارے حقوق ختم ہو جائے۔ ولانا، ہماری دلیل یہ ہے کہ ان مع التباین حقیقتا و حکما لا ينتظم المصالح فشاب المحرمیہ، ہمارے نزدیک جدائیگی حقیقتاً ہو اور حکماً، جدائیگی حقیقتاً بھی ہو اور حکماً بھی ہو، اس طور پر جدائیگی ایسی ہو کہ مصالح، جو نکاح کے مصالح ہے وہ وجود پذیر نہیں ہو سکتی، ابھی ایسی جدائیگی آ جائے، حقیقتاً بھی جدائیگی ہو اور حکماً بھی۔ تو جب ایسی جدائیگی آ جائے گی جس سے نکاح کے مصالح اور حقوق حاصل نہیں ہو سکتے تو فشاب المحرمیہ، تو یہ نکاح ایسا ہو جائے گا جیسے کہ کسی شخص نے اپنے محرم سے نکاح کیا ہو۔ جب محرم سے نکاح کرتا ہے تو کوئی حقوق ادا نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ وہ حرام ہے، تو جب حقوق ادا نہیں ہو سکتے تو اس نکاح کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی جب ایسا قیدی بن جائے گا حقیقتاً اور حکماً کہ اس سے نکاح کے مصالح اور حقوق پورے نہیں ہوں گے، تو پھر ہم اس نکاح کو ختم کر دیں گے، اس لیے کہ اب اس نکاح کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ والسبی یوجب ملک الرقبہ وهو لا ينافی النکاح ابتداء فكذلك باقان، باقی امام شافعی کی دلیل کا جواب ہے، فرماتے ہیں کہ جو قیدی بننا ہے، قیدی بننے سے انسان غلام بن جاتا ہے، یعنی ملک رقبہ واجب ہو جاتا ہے، انسان غلام بن جاتا ہے، اور غلام ہونا یہ ابتداءً نکاح کے منافی نہیں ہے، تو اسی طرح بقاءً بھی اس کے منافی نہیں ہوگا، یعنی غلام کا نکاح اگر نہیں ہوا ہے تو آپ کروا سکتے ہیں، تو ابتداءً نکاح ہو سکتا ہے اس کا، غلام اگر ہو، غلام ہو تو اس کا نکاح ہو سکتا ہے، لیکن جب ایک شخص کا پہلے سے نکاح ہوا ہے وہ غلام بن جائے تو اس کا نکاح کیوں ختم ہوتا ہے؟ تو اس میں تو کوئی منافات نہیں ہے، اگر منافات ہوتی غلام ہونے میں اور نکاح ہونے میں تو پھر غلام کا نکاح نہ ہوتا نا۔ تو جب ابتداءً غلام ہونا نکاح کے منافی نہیں ہے تو بقاءً جب پہلے سے نکاح ہے تو پھر وہ نکاح غلام ہونے کے منافی کیوں ہو جاتا ہے، کیوں ختم کرتے ہیں آپ اس کو؟ تو لہٰذا بقاءً بھی نکاح جو ہے وہ غلام ہونے کی منافی نہیں ہے، تو وہ نکاح برقرار رہے گا ہمارے نزدیک، بے شک قیدی اور غلام بن جائے۔ فصار کالشراء، یہ ایسا ہے جیسے کہ کسی شخص نے کوئی چیز بیچی، غلام بیچا، شادی شدہ غلام تھا، بیچ دیا،
تو غلام کو بیچ دینے سے اس کے نکاح پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، اس لیے کہ بیچنا نکاح کے منافی نہیں ہے۔ اسی طرح جیسے غلام ہونا نکاح کے منافی نہیں ہے، تو جو چیز نکاح کے منافی نہیں ہے اگر وہ آ جائے تو اس سے نکاح پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، نکاح ختم نہیں ہوگا، یہ بتانا چاہتے ہیں۔ ثم هو يقتضي الصفاء في محل عمله وهو المال، فرماتے ہیں کہ یہ جو خالص غلام کا خالص ہونا ہے یہ اپنے عمل کے محل میں ہے، اس اعتبار سے کہ وہ اب آقا کا مال ہے، تو مال کے اعتبار سے صرف اس کے لیے عمل کرے گا، اس اعتبار سے خالص اس کا ہے۔ لا فی محل نکاح، نکاح کے اعتبار سے خالص اس کا نہیں ہے، نکاح کے اعتبار سے تو اپنے بیوی کا ہے، نکاح ختم نہیں ہوگا، اتنے حقوق نہیں ہے کہ سب کچھ ختم ہو جائے، صرف عمل میں خالص اس کے لیے عمل کرے گا، باقی جب موقع ملے گا بیوی کے پاس جائے، یعنی آقا کے کام کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا، کام آقا کا کرے گا۔ وفی المستأمن لم یتباین الدار حکما لقصد الرجوع، اور جو مستامن ہے، یہ انہوں نے جو مثال دی تھی امام شافعی نے، اس کا جواب ہے کہ جو ویزا لے کر آتا ہے وہ حکماً اس کا ملک جدا نہیں ہے، لقصد الرجوع اس لیے کہ اس کا ارادہ ہے واپس جانے کا، تو وہ واپس جا بھی سکتے ہیں، اس کے واپس جانے کا ارادہ ہے۔ ہم جو بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں کر رہے ہیں جو پکا پکا دارالاسلام آ گیا ہے یا اس کو پکا پکا لایا گیا ہے غلام بنا کر، تو ایسے شخص کا نکاح ختم ہوتا ہے، کیونکہ وہ حقیقتاً اور حکماً دونوں طرح اس کا ملک جدا ہو جاتا ہے۔ اور ہم نے کہا تھا حقیقتاً تو یہ ہے کہ ملک جدا، اور حکماً یہ ہے کہ وہ واپس جا بھی نہ سکے اگر جانا چاہے، یا اس کا ارادہ ہی نہ ہو جانے کا، تو وہ مراد ہے۔ آگے فرماتے ہیں اذا خرجت المرأة الینا مہاجرة جاز ان تتزوج ولا عدت علیہا، جب کوئی عورت ہماری طرف ہجرت کر کے آ جائے، یعنی دارالحرب سے مسلمان ہو کر ہجرت کر کے آ جائے ہماری طرف، شادی شدہ عورت، تو جائز ہے کہ وہ نکاح کر لے اور اس پر کوئی عدت بھی نہیں ہے۔ شادی شدہ عورت تھی، مسلمان ہو کر ہجرت کر کے دارالاسلام آ گئی پکی پکی، تو وہ بغیر عدت کے شادی کر سکتی ہے، اس پر کوئی عدت نہیں ہے۔ عند ابی حنیفہ، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، وقال علیہ العدہ، صاحبین فرماتے ہیں کہ اس عورت پر عدت ہے، لأن الفرقة وقعت بعد الدخول في دار الاسلام فيلزمها حکم الاسلام، اس لیے صاحبین فرماتے ہیں اس لیے عدت ہے کہ نکاح ختم ہوا ہے دخول کے بعد، اور نکاح ختم بھی ہوا ہے دارالاسلام میں، اس لیے کہ جب یہ دارالاسلام پہنچی ہے تب نکاح ختم ہوا ہے، اور شوہر نے دخول بھی کیا ہے، تو دارالاسلام میں جب نکاح ختم ہو دخول کے بعد تو اسلام کا حکم یہ ہے کہ وہ عدت گزارے گی، تو لہٰذا اس عورت پر اسلام کے حکم کے مطابق عدت لازم ہوگی۔ ولی ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہا اثر النکاح المتقدم وجبت اظہارا لخطرہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو عدت ہوتی ہے، یہ جو پہلے والا نکاح ہوتا ہے عورت کا، یہ اس کا اثر ہوتا ہے، اور جس شوہر سے پہلے نکاح ہوا ہوتا ہے اس شوہر کے اس نکاح کی حرمت کو ظاہر کرنے کے لیے عورت پر عدت واجب ہوتی ہے، تاکہ اس بندے کی اور اس کے نکاح کی حرمت کو ظاہر کیا جائے، اس کے نکاح کو عزت دی جائے۔ اس وجہ سے اگر عورت کا پہلے سے نکاح ہوا ہوتا ہے تو اس پر عدت لازم ہوتی ہے، دوبارہ نکاح کرنے کے لیے عدت کے بعد نکاح کرے گی، عدت سے پہلے نہیں کر سکتی۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو نکاح ہوتا عدت ہوتی ہے، یہ پہلے والے نکاح کا اثر ہوتا ہے، اور یہ عورت پر واجب ہوتا ہے اس کے شوہر کے نکاح کی حرمت کی وجہ سے، کہ اس کے شوہر نے جو نکاح کیا تھا وہ نکاح احترام والا تھا، تو اس کے شوہر اور اس کے نکاح کو عزت اور احترام دینے کے لیے عورت پر عدت واجب ہوتی ہے۔ ولا خطر لملک الحربی، لیکن جو حربی ہے، جو کافر ہے، دارالحرب میں رہتا ہے، اس کے ملک اور اس کے نکاح کی کوئی حرمت نہیں ہے، اسلام اس کی حرمت کو ظاہر نہیں کرتا، اس کے نکاح کو اور اس کو عزت نہیں دیتا،
تو فرماتے ہیں کہ حربی کی ملک کی کوئی عزت کوئی حرمت نہیں ہے، وَلِهَذَا لا تجب العدت علی المسببیہ، اسی وجہ سے جو عورت قیدی بن کر آتی ہے اس پر عدت لازم نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کا شوہر حربی ہوتا ہے، اور حربی کی نکاح کی کوئی حرمت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کافر ہے اور کافر کو عزت نہیں دینی چاہیے جب کہ وہ آپ کے خون کا پیاسا ہو۔ حربی اس کافر کو کہتے ہیں جس کے ساتھ آپ کا کوئی معاہدہ نہ ہو، وہ آپ کے ساتھ برسر پیکار ہو۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ عدت جو ہے یہ حرمت نکاح کو ظاہر کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور حربی کی نکاح اور اس کی کوئی حرمت نہیں ہے، اس وجہ سے اس کی جو عورت مسلمان ہو کر آئے گی دارالاسلام میں اس پر کوئی عدت نہیں ہوگی، بالکل اسی طرح جیسے کہ اگر کوئی حربی عورت غلام بنا کر قیدی بنا کر لائی جائے تو اس پر عدت نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ حربی کی ملکیت ہوتی ہے اور حربی کی نکاح اور حرمت نہیں ہے۔ اس لیے جب کوئی عورت خود آئے گی مسلمان بن کر تب بھی وہ حربی کے نکاح سے آئے گی، تو لہٰذا اس پر بھی عدت نہیں ہوگی، اس لیے کہ حربی کے نکاح کی کوئی حرمت نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا لَمْ تَتَزَوَّجْ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا، فرماتے ہیں کہ اگر وہ عورت حاملہ ہو، یعنی جو عورت ہجرت کر کے مسلمان ہو کر ہماری طرف آئے گی، اس پر عدت تو نہیں ہے امام صاحب کے نزدیک، لیکن ان کانت حاملا، اگر وہ حاملہ ہے تو لم تتزوج حتی تضع حملها، تو ایسی صورت میں وہ شادی نہیں کر سکتی جب تک کہ بچہ پیدا نہ ہو جائے، یعنی جب تک کہ عدت نہ گزار لے، یعنی جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے تو وہ نکاح نہیں کر سکتی، یعنی اگر پیٹ سے ہے حمل ہے تب اس پر عدت ہے، اگر پیٹ سے نہیں ہے تو پھر عدت نہیں ہے، یہ مطلب ہے۔ فرماتے اگر وہ حاملہ ہے تو وہ شادی نہیں کرے گی جب تک کہ بچہ پیدا نہ ہو جائے۔ وعن ابی حنیفہ انه یصح النکاح ولا یقربها زوجها حتى تضع حملها كما في حبلى من الزنا، امام صاحب سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ اگر وہ حاملہ ہے تب بھی اس کا نکاح صحیح ہے، تو نکاح تو کر سکتی ہے لیکن شوہر اس کے قریب نہیں جائے گا جب تک کہ اس کا بچہ پیدا نہ ہو جائے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کسی عورت نے زنا کیا اور اس کا بچہ پیٹ میں ہے ابھی، تو جس نے اس کے ساتھ زنا کیا ہے اس کے ساتھ وہ شادی کر لے تو شادی تو ہو جائے گی، یا کسی اور سے شادی کر لے شادی تو ہو جائے گی لیکن وہ اس کے قریب نہیں جائے گا۔ اسی طرح یہاں پر بھی فرماتے ہیں کہ شادی وہ کر لے گی، شادی ہو جائے گی، عدت نہیں ہے اس پر، لیکن شوہر اس کے قریب نہیں جائے گا۔ تو ایک روایت یہ بھی ہے، لیکن جو متن والی روایت ہے، جو صحیح روایت ہے وہ وہی ہے کہ وہ شادی نہ کرے جب تک کہ بچہ پیدا نہ ہو جائے۔ اب متن والی روایت کا وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ وجہ الاول، جو پہلے والی عبارت ہے اس کی وجہ، یعنی متن والی جو عبارت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہ ثابت النسب، جو بچہ اس کے پیٹ میں ہے اس کا نسب ثابت ہے اسی حربی سے جس کے نکاح میں وہ تھی۔ فیضا ظہر الفراش فی حق النسب یظہر فی حق المنع من النکاح احتیاطا، فرماتے ہیں کہ جب نسب کے حق میں، کیونکہ وہ بچہ بھی ثابت النسب ہے، جب نسب کے حق میں عورت کا فراش ظاہر ہو جائے، یعنی واضح ہو جائے کہ یہ بچہ فلاں بندے کا ہے، جب یہ چیز واضح ہو جائے، ثابت ہو جائے، تو ایسی صورت میں پھر نکاح سے منع کیا جائے گا احتیاطاً۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ جب اس کا نسب ثابت ہے، پیٹ میں بچہ ہے اور ثابت ہے کہ یہ فلاں شخص کا ہے، اس کا فراش ظاہر ہے، اس کے پیٹ میں نظر آ رہا ہے، تو بچہ جب ثابت ہے، ثابت النسب ہے، پیٹ میں نظر آ رہا ہے، تو اب اس صورت میں نکاح سے احتیاطاً منع کیا جائے گا کہ نکاح نہ کرے تاکہ اس بچے کے نسب پہ کوئی اثر نہ پڑے۔ اس لیے جب بچہ پیدا ہو جائے گا، عدت مکمل ہو جائے گی، تب پھر وہ عورت شادی کر سکتی۔ قال وإذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام وقعت الفرقة بغير طلاق، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد إن كانت الردة من الزوج فهي فرقة بطلاق، فرماتے ہیں کہ میاں بیوی میں سے کوئی ایک مرتد ہو جائے، اسلام سے پھر جائے،
تو نکاح ختم ہو جاتا ہے بغیر طلاق کے، یعنی اس نکاح کے ختم ہونے کو ہم طلاق نہیں کہتے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک یہ مسئلہ ہے کہ نکاح ختم ہو جائے گا لیکن اس کو طلاق نہیں کہیں گے۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ اگر شوہر مرتد ہوا ہے تو ایسی صورت میں نکاح ختم ہو جائے گا اور اس کو طلاق کہیں گے، اس لیے کہ جدائیگی شوہر کی طرف سے آئی ہے، اور وہ قیاس کرتے ہیں اس مسئلے کو انکار کرنے پر، اور وہ مسئلہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ عورت مسلمان ہو گئی اور شوہر پر اسلام پیش کیا گیا اور شوہر نے اسلام لانے سے انکار کر دیا، تو جب اسلام لانے سے انکار کر دیا تو وہ بیوی کو طلاق ہو جائے گی، نکاح ختم ہو جائے گا۔ تو وہ اس مسئلے کو اس پر قیاس کرتے ہیں۔ اب دونوں میں وجہ قیاس کیا ہے، مقیس علیہ کیا ہے یا مقیس بھی کیا ہے، وجہ قیاس کیا ہے؟ تو وجہ قیاس یہ ہے کہ شوہر کو شریعت نے حق دیا ہے کہ اس کو اپنے پاس اچھے طریقے سے رکھے، یا اس کو رکھ نہیں سکتا تو چھوڑ دے۔ تو جب عورت اسلام لائی تو شوہر کو یہ حق تھا کہ وہ اسلام لائے اور اس کو اچھے طریقے سے رکھے، لیکن اس نے انکار کیا، اسلام نہیں لایا، تو مطلب یہ ہے کہ اس کو رکھنا نہیں چاہتا، تو گویا اس کو شریعت نے طلاق کہا ہے کہ اس کو چھوڑ دے اچھی طریقے سے۔ تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے کہ وہ مرتد ہوا، اب یہ تھا کہ وہ مسلمان رہتا، عورت کو اپنے پاس رکھتا اچھے طریقے سے، لیکن وہ اسلام سے پھر گیا، تو مطلب یہ ہے کہ عورت کو نہیں رکھنا چاہتا، عورت بھی نکاح بھی ختم ہو گیا اس کی طرف سے، تو امساک بالمعروف یا تسریح بالاحسان ہے۔ تو امساک بالمعروف تو اس نے کیا نہیں کیونکہ اسلام سے پھر گیا، تو اب دوسری صورت شوہر کی طرف سے آئی کہ بیوی کو چھوڑنا پڑے گا، اور جب شوہر بیوی کو چھوڑتا ہے تو اس کو طلاق ہی کہتے ہیں۔ اس لیے امام محمد فرماتے ہیں کہ جدائیگی جب شوہر کی طرف سے آئے گی تو وہ طلاق ہوگی۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا مسلک وہی ہے جو ہم پہلے انکار والے مسئلے میں، اسی مسئلے میں کہ جب شوہر انکار کرتا ہے اسلام سے، تو اس میں ہم بیان کر چکے ہیں، اور وہ مسلک یہ ہے کہ جب کسی ایسی وجہ سے میاں بیوی کا نکاح ختم ہو جائے جس وجہ میں دونوں شریک ہو، جس وجہ میں دونوں شریک ہو، تو ایسی صورت میں وہ نکاح کا جو ختم ہونا ہے وہ طلاق نہیں ہوتا، اس کو طلاق نہیں کہا جاتا۔ اب جب مرتد ہوا ہے کوئی ایک، تو ایک مرتد ہوا، اس کی وجہ تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ مرتد نہیں ہوا، اس نے استعداد سے اپنے آپ کو روکے رکھا۔ تو ایک مرتد ہوا، دوسرے نے اپنے آپ کو روکا، تو دونوں کی وجہ سے جدائیگی آئی، جدائیگی دونوں کی وجہ سے آئی، دونوں اس میں برابر کے شریک ہیں۔ جب برابر کے شریک ہے، دونوں کی وجہ سے جدائیگی آتی ہے، تو ایسے مسئلے میں جس ایسے کسی سبب سے جدائیگی آئے جس میں میاں بیوی دونوں شریک ہو، تو اس جدائیگی کو طلاق نہیں کہتے، ہم کہیں گے نکاح ختم ہو گیا لیکن اس کو طلاق نہیں کہیں گے۔ تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا تو یہ مسلک ہے واضح طور پر۔ امام محمد کا بھی آپ نے سنا کہ ان کے نزدیک جو جدائیگی شوہر کی طرف سے آتی ہے وہ اس کو طلاق کہتے ہیں۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ اس کو طلاق اس لیے نہیں کہتے کہ اس جدائیگی میں دونوں شریک ہے، شوہر تو مرتد ہوا یا دونوں میں سے کوئی ایک مرتد ہوا، وہ تو اس وجہ سے، اور دوسرا اس کے ساتھ مرتد نہیں ہوا اس وجہ سے، کیونکہ جدائیگی دونوں کی وجہ سے آئی ہے، اس وجہ سے اس جدائیگی کو طلاق نہیں کہتے۔ وہ فرماتے کہ جس جدائیگی میں میاں بیوی دونوں برابر کے شریک ہو اس کو ہم طلاق نہیں کہیں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دونوں میں فرق کرتے ہیں، یعنی وہ ارتداد میں اور اسلام لانے سے انکار کرنے میں، یعنی اباء اور ارتداد دونوں میں فرق بیان کرتے ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ جو مرتد ہونا ہے یہ نکاح کے منافی ہے، اس لیے کہ مرتد ہونا جو ہے یہ انسان کی عصمت کو ختم کر دیتا ہے، یعنی انسان کے خون کو جائز کر دیتا ہے، اس کے مال کو جائز کر دیتا ہے، اس کے نکاح کو
اس کی ملکیت کو باطل کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، ہر چیز کو ختم کر دیتا ہے۔ تو جب انسان کی عصمت ختم ہو گئی تو ہر چیز ختم ہو گئی۔ تو جو ارتداد ہے یہ انسان کی عصمت اور نکاح اور ہر چیز کے منافی ہے۔ اور جو طلاق ہوتی ہے نا، طلاق نکاح کے منافی نہیں ہے، بلکہ جو نکاح ہوا ہے اس نکاح کو ختم کر دیتی ہے، اٹھا دیتی ہے۔ یعنی طلاق یہ کہتی ہے کہ یہ نکاح ہے اور میں اس کو ختم کر رہا ہوں، نکاح ہے اور میں اس کو، یعنی طلاق پہلے نکاح کو ثابت کرتی ہے، پھر نکاح ختم ہوتا ہے طلاق کے ذریعے۔ تو اس لیے ارتداد جو ہے نکاح کے منافی ہے، یہ ہر چیز کو سرے سے ختم کر دیتی ہے، کسی چیز کو ثابت کرتی نہیں۔ وہ کہتی ہے کہ اس کا نہ نکاح ہے، نہ اس کا جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ کوئی ملکیت محفوظ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور طلاق کہتی ہے کہ نہیں، اس کا نکاح ہوا ہے لیکن میں اس کو ختم کر رہا ہوں۔ تو ردت جو ہے یہ منافی ہے نکاح کے، اور طلاق جو ہے یہ رافع نکاح ہے، نکاح کو اٹھا دیتا ہے، اس کے منافی نہیں ہے۔ تو جب ایک چیز منافی ہے، ردت منافی ہے اور طلاق رافع ہے، تو دونوں میں منافات ہے۔ جب دونوں میں منافات ہے تو اب ممکن نہیں ہے کہ ہم ردت کو طلاق قرار دے دیں، اس لیے کہ ردت اور طلاق میں منافات ہے، بخلاف ایبا کے۔ یعنی اسلام لانے سے اگر شوہر انکار کر دے کہ میں مسلمان نہیں ہوتے، اس کو ایبا کہتے ہیں۔ فرماتے بخلاف ایبا کے، ایبا اور طلاق میں منافات نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ ایبا میں ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کو حق ہوتا ہے کہ وہ امساک بالمعروف کر لے، اسلام لے آئے اور اپنی بیوی کو اپنے پاس اچھے طریقے سے رکھ لے، جو قرآن نے حکم دیا فامساک بمعروف او تسریح باحسان، یا تو اچھے طریقے سے بیوی کو رکھ لو یا چھوڑ دو۔ تو شوہر جب بیوی مسلمان ہوتی ہے تو شوہر کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ ساتھ اسلام لے آئے اور بیوی کو اپنے پاس رکھ لے۔ تو جب اس پر اسلام پیش کیا جاتا ہے تو اس کے پاس یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اسلام لائے اور بیوی کو اپنے پاس رکھ لے، امساک بالمعروف کر لے۔ لیکن جب وہ امساک بالمعروف نہیں کرتا تو تسریح بالاحسان اس پر واجب ہو جاتا ہے کہ اب اچھے طریقے سے چھوڑ دو، اور تسریح بالاحسان کو شریعت طلاق کہتی ہے۔ تو ایبا میں تسریح بالاحسان ہوتا ہے اور وہ بیوی اس پر طلاق ہو جاتی ہے۔ اس لیے ایبا میں ہم شوہر کے انکار کرنے کو، اسلام نہ لانے کو تو طلاق کہہ سکتے ہیں، لیکن مرتد ہونے کو، شوہر کے مرتد ہونے کو اور ارتداد کو ہم طلاق نہیں کہہ سکتے۔ یہ امام صاحب فرق کرتے، اس لیے کہ طلاق اور ارتداد میں منافات ہے۔ اسی وجہ سے امام صاحب فرماتے، اسی وجہ سے کہ ایبا میں اور ارتداد میں منافات ہے، ایبا کو طلاق قرار دے سکتے ہیں اور ارتداد کو طلاق قرار نہیں دے سکتے۔ فرماتے اسی وجہ سے کہ جو انکار کی وجہ سے نکاح ختم ہوتا ہے وہ قاضی کے فیصلے پر موقوف ہوتا ہے۔ جب تک قاضی فیصلہ نہ کر دے نکاح کے ختم کرنے کا، نکاح ختم نہیں ہوتا۔ لیکن مرتد ہونے میں ایسا نہیں ہوتا، جب انسان مرتد ہو جاتا ہے تو خود بخود نکاح ختم ہو جاتا ہے، کسی قاضی کے فیصلے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو بہرحال مسئلے کا حاصل یہ ہے کہ جب میاں بیوی میں سے کوئی ایک مرتد ہو جائے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک نکاح ختم ہو جائے گا، لیکن اس کو طلاق نہیں کہتے۔ اس کی وجہ آپ پڑھ چکے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک بھی نکاح ختم ہو جائے گا لیکن اس کو طلاق نہیں کہیں گے، ان کی وجہ الگ ہے، امام صاحب سے الگ ہے۔ وہ فرماتے دونوں شریک ہیں اس سبب میں۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میاں بیوی میں اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک مرتد ہوا ہے تو نکاح ختم ہو جائے گا، لیکن اگر شوہر مرتد ہوا ہے تو یہ نکاح ختم ہوگا اور اس کو طلاق کہیں گے، یعنی ان کے نزدیک پھر عدت بھی واجب ہوگی اور مہر بھی واجب ہوگا۔ یہ مسائل پھر بعد میں پیش آئیں گے۔ تو بہرحال امام ابو محمد رحمہ اللہ کے نزدیک اگر شوہر مرتد ہوا ہے تو طلاق شمار ہوگی، لیکن امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک چاہے شوہر مرتد ہو یا بیوی
نکاح ختم ہو جائے گی، اس کو طلاق نہیں کہیں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک وجہ الگ ہے، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک وجہ الگ ہے، لیکن بہرحال ان کے نزدیک اس کو طلاق نہیں کہیں گے۔ عبارت کو دیکھیں، فرماتے ہیں اِذَا ارْتَدَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ عَنِ الْإِسْلَامِ وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ بِغَيْرِ طلاق، فرماتے ہیں جب میاں بیوی میں سے کوئی ایک اسلام سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، تو فرقت واقع ہو جائے گی، یعنی نکاح ختم ہو جائے گا بغیر طلاق کے۔ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُف، یہ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک ہے۔ وقال محمد، امام محمد فرماتے ہیں ان كانت الردۃ من الزوج فهي فرقۃ بطلاق، امام محمد فرماتے ہیں اگر ردت جو ہے مرتد شوہر ہوا ہے تو یہ جدائیگی آئے گی طلاق کی صورت میں، یعنی اس کو طلاق کہیں گے۔ وهو يعتبر بالإيباء والجامع ما بيناه، اور وہ اس مسئلے کو ایبا والے مسئلے پر قیاس کرتے ہیں، یعنی اسلام سے جب شوہر اسلام لانے سے انکار کر دیتا ہے تو اس کو ہم طلاق کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں یہاں پر بھی ایسا ہی ہے، تو وہ اس مسئلے کو ایبا والے مسئلے پر قیاس کرتے ہیں، اور دونوں کے درمیان جامع وہ ہے، یعنی وجہ قیاس وہ ہے جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، اور وہ میں نے آپ کو بتا دیا تشریح میں۔ وابو یوسف مر علی ما اصلنا له فی الإباء، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ اپنے وہی اصلی بنیاد پر چل رہے ہیں جو ان کا مسلک ایبا والے مسئلے میں تھا، کہ میاں بیوی جب کسی سبب میں شریک ہو اور اس سبب سے نکاح ختم ہو جائے تو اس کو طلاق نہیں کہتے، تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو امام یوسف رحمہ اللہ اس بنیاد پر اس کو طلاق نہیں کہتے۔ وابو حنیفہ فرق بینہما، اور امام ابو حنیفہ ایبا اور ارتداد دونوں میں فرق بیان کرتے ہیں۔ ووجہہ، اور وہ فرق یہ ہے کہ ان الردۃ یا ردۃ منافیۃ للنکاح لکونہا منافیۃ للعصمۃ، وہ فرماتے ہیں کہ یہ ردت جو ہے یہ نکاح کے منافی ہے، اس لیے کہ یہ عصمت کے منافی ہے، انسان کی جو جان مال کی حفاظت ہے اس کے منافی ہے۔ والطلاق رافع، اور طلاق نکاح کے منافی نہیں ہے بلکہ اس کو اٹھانے والا ہے۔ فتعذر ان تجعل طلاقا، تو لہٰذا یہ بات ممکن نہیں ہے کہ ہم ردت کو طلاق قرار دے دیں، اس لیے کہ ردت اور طلاق دونوں میں منافات ہے۔ ردت نکاح کے منافی ہے اور طلاق رافع نکاح ہے، منافی نکاح نہیں ہے، تو اس لیے ردت کو طلاق قرار نہیں دے سکتے۔ بخلاف الایباء، بخلاف ایبا اور انکار کرنے کے، لأنه يفوت الامساک بالمعروف فیجب التصریح بالاحسان علی ما مر، اس لیے کہ ایبا میں امساک بالمعروف فوت ہو جاتا ہے، یا وہ شخص فوت کر دیتا ہے خود ہی اسلام نہ لانے کی وجہ سے، تو تصریح بالاحسان واجب ہو جاتا ہے، اور تصریح بالاحسان طلاق ہے جیسے کہ گزر چکا۔ تو اس لیے ہم ایبا والے مسئلے میں شوہر جب انکار کرتا ہے اسلام لانے سے تو ہم اس کو طلاق قرار دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ تصریح بالاحسان ہوتا ہے وہ، لیکن ردت میں ایسا نہیں ہے۔ ولہٰذا اسی وجہ سے کہ نکاح ردت جو ہے یہ نکاح کے منافی ہے اور ایبا جو ہے یہ نکاح کے منافی نہیں ہے، فرماتے اسی وجہ سے، اسی فرق کی وجہ سے ایبا میں جو نکاح کا ختم ہونا ہے وہ قاضی کے فیصلے پر موقوف ہوتا ہے، ولا تتوقف بالردہ، اور مرتد ہونے میں نکاح کا ختم ہونا کسی قاضی کے فیصلے پر موقوف نہیں ہوتا۔ ثم ان كان الزوج هو المرتد فلها كل المہر ان دخل بها ونصف المہر ان لم يدخل بها۔ اب فرماتے ہیں کہ اگر شوہر مرتد ہو جائے تو اگر شوہر نے بیوی کے ساتھ دخول کیا تھا مرتد ہونے سے پہلے تو ایسی صورت میں بیوی کو سارے کا سارا مہر ملے گا، کل مہر اس کا ملے گا جتنا بھی ہے۔ ونصف المہر ان لم يدخل بها، لیکن اگر شوہر نے بیوی سے دخول نہیں کیا تھا اور مرتد ہو گیا تو ایسی صورت میں بیوی کو نصف مہر ملے گا۔ وإن كانت هي المرتدة فلها كل المهر إن دخل بها وإن لم يدخل بها فلا مهر لها ولا نفقة، اور اگر عورت مرتد ہو جائے تو ایسی صورت میں اگر شوہر نے اس کے ساتھ دخول کیا تھا تو ایسی صورت میں تو بیوی کو پورا مہر ملے گا، لیکن اگر شوہر نے دخول نہیں کیا تو ایسی صورت میں اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا، یعنی شوہر نے دخول نہیں کیا اور بیوی مرتد ہو گئی تو ایسی صورت میں بیوی کو کچھ بھی نہیں ملے گا، کوئی مہر نہیں ملے گا۔ ولا نفقہ،
اور نہ ہی خرچہ ملے گا۔ تو اگر شوہر نے بیوی کے ساتھ دخول نہیں کیا ہے تو مرتد ہونے کے بعد نہ خرچہ ملے گا اور نہ ہی مہر ملے گا، لأن الفرقة من قبلها، اس لیے کہ یہ نکاح جو ختم ہوا ہے، جدائیگی آئی ہے، یہ اس کی طرف سے آئی ہے، شوہر کا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے، اور نہ شوہر نے دخول کیا ہے کہ اس کو وہ مہر دے، تو نہ دخول کیا ہے اور نہ اس کی کوئی غلطی ہے، تو لہٰذا اب سارا بوجھ بیوی پر آئے گا، شوہر نہ اس کو مہر دے گا نہ خرچہ دے گا۔ لیکن اگر شوہر نے دخول کیا ہے تو پھر مہر پہلے ہی واجب ہو چکا تھا دخول کرنے کے ساتھ، یہ بعد میں مرتد ہوئی ہے، تو لہٰذا بعد میں مرتد ہونے کی وجہ سے جو پہلے کا حق ہے وہ ختم نہیں ہوگا، وہ شوہر کو دینا پڑے گا۔ تو اگر شوہر نے دخول کیا ہے اور بعد میں عورت مرتد ہوئی ہے تو ایسی صورت میں اس کو سارے کا سارا مہر ملے گا۔ قال وَإِذَا ارْتَدَّا مَعًا ثُمَّ أَسْلَمَا مَعًا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا اسْتِحْسَانًا، فرماتے ہیں جب میاں بیوی دونوں اکٹھے مرتد ہو جائے پھر دونوں ایک ساتھ اسلام لے آئے، یعنی مرتد ہو گئے ایک ساتھ ایک ہی وقت میں، پھر ایک آدھ دن بعد ایک ساتھ دوبارہ اسلام لے آئے، فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا، تو فرماتے ہیں کہ ان کا نکاح برقرار رہے گا، ان کے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ استحساناً، استحسان کا تقاضا یہ ہے۔ وقال زفر يبطل لأن ردة أحدهما منافية وفي ردتهما ردة أحدهما، امام زفر فرماتے ہیں دونوں مرتد ہو گئے تب دونوں ایک ساتھ مرتد ہو جائے تب بھی نکاح ختم ہو جائے، یعنی ایک ساتھ مرتد جب ہو گئے تو نکاح ختم ہو گیا اسی وقت، پھر بعد میں بے شک ایک ساتھ اسلام لائے یا نہ لائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو امام ظفر رحمہ اللہ کے نزدیک جب دونوں ایک ساتھ مرتد ہو جائے تب بھی نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ جب دونوں میں سے کسی ایک کا مرتد ہونا نکاح کے منافی ہے تو دونوں کا مرتد ہونا بدرجہ اولا نکاح کے منافی ہے، اور جب دونوں مرتد ہو گئے تو ان میں سے ایک کا مرتد ہونا تو پایا ہی گیا، یعنی جب دونوں مرتد ہو گئے تو یہاں تو دو مرتد ہو گئے، تو آپ تو کہتے ہیں ایک کے مرتد ہونے سے نکاح ختم ہوتا ہے، تو جب دونوں مرتد ہو گئے تو ایک تو ہوا ہی ہوا ہے نا، دونوں میں سے دونوں کے ضمن میں ایک کا مرتد تو ہونا پایا ہی گیا، جس کی وجہ سے آپ کے نزدیک نکاح ختم ہوتا ہے، ایک کی وجہ سے، یا تو دونوں ہوئے ہیں۔ تو بہرحال ان کی نزدیک دلیل یہ ہے کہ ایک کا مرتد ہونا منافی نکاح ہے تو دونوں کا ہونا بدرجہ اولا منافی نکاح ہے، اور دونوں کے مرتد ہونے کے ضمن میں ایک کا مرتد ہونا تو پایا ہی گیا، تو لہٰذا نکاح ختم ہونا چاہیے۔ ہماری دلیل قبیلہ بنو حنیفہ کی ہے کہ جب انہوں نے زکوٰۃ کے انکار کیا اور سارے ایک ساتھ مرتد ہو گئے، اور پھر جب ان کو سمجھایا گیا تو سارے کے سارے ایک ساتھ دوبارہ اسلام بھی لے آئے، تو ہم فرماتے ہیں کہ قبیلہ بنو حنیفہ ایک ساتھ مرتد ہوئے پھر ایک ساتھ وہ اسلام لے آئے، لیکن صحابہ میں سے کسی نے بھی ان کو تجدید نکاح کا حکم نہیں دیا، اور کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ آپ کا نکاح ختم ہو گیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک ساتھ مرتد ہو جانے سے، دونوں ایک ساتھ مرتد ہو جائے میاں بیوی، تو نکاح ختم نہیں ہوتا، پھر ایک ساتھ اسلام لے آئے تو وہ نکاح برقرار رہتا ہے اسی طرح۔ تو قبیلہ بنو حنیفہ جو ہے وہ ہماری دلیل ہے، یہ استحسان ہے، اس وجہ سے ہم نے قیاس کو چھوڑ دیا، ہم یہاں قیاس پر عمل نہیں کریں گے کیونکہ حدیث آ گئی۔ تو ولنا ہماری دلیل ما رویہ، وہ حدیث ہے جو روایت کی جاتی ہے کہ ان بنی حنیفہ، کہ بنو حنیفہ جو ہے ارتدوا، وہ مرتد ہو گئے، ثم اسلموا، پھر اسلام لے آئے، ولم یأمرہم الصحابۃ رضوان اللہ علیہم اجمعین بتجدید الانکحہ، اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے کسی ایک نے بھی ان کو تجدید نکاح کا حکم نہیں دیا۔ والارتداد منہم واقع مع لجہالۃ التاریخ، یہ ایک سوال کا جواب ہے کہ آپ کو یہ کیسے پتا کہ وہ ایک ساتھ اور ایک وقت میں مرتد ہوئے تھے؟ ممکن ہے کوئی صبح مرتد ہوا ہو، دوسرا شام کو ہوا ہو، تو یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو ہم فرماتے ہیں کہ تاریخ مجہول ہے، پتہ نہیں ہے کہ کون سا کب مرتد ہوا تھا، اور جب تاریخ مجہول ہو تو سب پر ایک ہی حکم لگایا جاتا ہے، ایک ہی وقت کا، اس وجہ سے ہم نے حکم ایک ہی وقت کا لگایا کہ سب ایک ساتھ ہی مرتد ہوئے تھے اور پھر ایک ساتھ ہی اسلام لے آئے، اس لیے کہ جب کوئی چیز
مجہول ہوتی ہے تو پھر سب پر ایک ہی حکم لگایا جاتا ہے، پھر ہر ایک کے لیے الگ الگ حکم کیونکہ ممکن نہیں ہوتا، اس وجہ سے شریعت آسانی کے مد نظر رکھتے ہوئے سب پر پھر ایک ہی حکم لگا دیتی ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم نے ایک ہی حکم لگایا اور ہم نے کہا سارے ایک ساتھ مرتد ہوئے تھے، اور جب اور اسلام تو سارے ایک ساتھ ہی لائے تھے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ تو فرماتے ہیں والارتداد منہم واقع معا لجہالت تاریخ، اور ارتداد ان سے واقع ہوا تھا ایک ساتھ ہی، لجہالت تاریخ، تاریخ کے مجہول ہونے کی وجہ سے، تاریخ کے نامعلوم ہونے کی وجہ سے ہم فرماتے ہیں کہ وہ ایک ساتھ ہی مرتد ہوئے تھے، اس لیے کہ تاریخ کا پتہ نہیں، اب صحیح حکم کون لگائے؟ جب پتہ نہیں ہے تو اب شریعت کے حکم کو فالو کرتے ہوئے ہم سب پر ایک ہی حکم لگا دیں گے۔ فرماتے ہیں وَلَوْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الْإِرْتِدَادِ فَسَدَ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا، دونوں میں سے کوئی ایک اسلام لے آیا مرتد ہونے کے بعد، اوپر والا مسئلہ ہی چل رہا ہے، فرماتے ہیں دونوں مرتد ہوئے ایک ساتھ، لیکن پھر دونوں میں سے کوئی ایک اسلام لے آیا مرتد ہونے کے بعد، دوسرا ابھی بھی مرتد ہے، تو فسد النکاح بینہما، تو ایسی صورت میں یہ نکاح فاسد ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ یعنی دونوں ایک ساتھ تو مرتد ہو گئے، نکاح برقرار تھا، لیکن جب دونوں میں سے ایک شخص اسلام لے آیا، دوسرا بھی مرتد ہے، تو نکاح، ایک اسلام لے آیا دوسرا بھی مرتد ہے تو نکاح ختم ہو جائے گا۔ کیوں ختم ہو جائے گا؟ لإصرار الآخر علی الرد، اس لیے کہ دوسرا ابھی بھی مرتد ہے، دوسرا ابھی بھی مرتد ہے، لأنه مناف، اور ایک کا مرتد ہونا دوسرے کا مسلمان ہونا یہ نکاح کے منافی ہے، کہ ابتدائی ہے، جیسے ابتداءً منافی ہے کہ ایک مرتد ہو تو اس سے مسلمان شادی نہیں کر سکتا، اسی طرح امتحان بھی کہ نکاح ہوا تھا، دونوں مرتد تھے، ایک مسلمان ہو گیا اور دوسرا مرتد ہے، تو بقاءً بھی ارتداد جو ہے نکاح کے منافی ہے، جیسے ابتداءً منافی ہے۔ اسی وجہ سے دونوں مرتد ہو گئے تھے، نکاح برقرار تھا، لیکن جب دونوں میں سے کوئی ایک اسلام لے آیا تو دوسرا بھی مرتد ہے، تو اس کا ارتداد جو ہے وہ نکاح کے منافی ہے، اس وجہ سے یہ نکاح ختم ہو جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ رب العالمین